حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے، سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو زندگی کی کچھ کڑوی حقیقتیں بتائیں گے جس سے انسان مایوس ہو کر نہ صرف دین سے بلکہ اپنے رب سے بھی دور چلا جاتا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، آخر میں آپ کو ایک انمول اور آسان وظیفہ بھی ہدیہ کریں گے جو نہ صرف آپ کی ہر دنیاوی پریشانی کا حل بنے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اور ہدایت کی طرف بھی لے جائے گا۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو صحیح ثابت نہیں کر پاتے۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، یہ غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ ہم نے اپنے گھروں میں قرآن مجید مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب وہاں تک ہمارا ہاتھ ہی نہیں پہنچتا۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے بھی وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کو کھو دو گے۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو برے وقت میں کام آئے گی، میں کہتا ہوں کہ اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت اترتی
کرتی ہے۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھین لی جاتی ہے کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم ہی دیتا ہے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر لکھنا۔ اور دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہتا ہے اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بول پڑتا ہے۔ 5 چیزیں کبھی بیان نہ کرو۔ 1 بے حقیقت بات اپنی زبان سے۔ 2 اپنی خوبیاں۔ 3 کمزور کے سامنے اس کی کمزوری۔ 4 خود غرض کے سامنے اپنی مصیبت۔ 5 بیوی کے سامنے غیر عورت کی تعریف۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ 5 چیزیں ہمیشہ قبول کرو۔ نمبر 1 نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو۔ 2 غریب کی دعوت چاہے تکلیف ہو۔ 3 نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ 4 بھائی کا آزار چاہے دل نہ مانے۔ 5 اور دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو۔ خاموشی ایک ایسا عمل ہے جسے اختیار کر لینے سے انسان کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ 5 چیزوں سے ہمیشہ دور بھاگا کرو۔ 1 امیر سے جب وہ بھوکا ہو۔ 2 کمینوں سے جب وہ امیر ہو۔ 3 نشہ بازوں کی محفل سے۔ 4 فحش ناولوں اور رسالوں سے۔ 5 تہمت کی جگہ سے۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کرو۔ جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھو: زبان بند رکھو، آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھو۔ 5 چیزیں ہمیشہ پی لیا کرو: 1 بیماری میں دوا۔ 2 دشمن کے سامنے آنسو۔ 3 جس دریا سے گزرو اس کا پانی۔ 4 بے موقع غصہ۔ 5 رات کو سوتے وقت تھوڑا سا گرم دودھ۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے، امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت الگ ہے۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے کبھی جائیں گے ہی نہیں، اور پھر یوں خاموشی سے چلے جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ سامعین گرامی، ان تمام اقوال سے ایک ہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر ہے اور شدید غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے پیچھے دین اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں ان کو پڑھیے، سمجھیے اور پھر ان پر عمل بھی کیجیے۔ اپنی نسلوں کو بھی سکھائیے تاکہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی بہترین ہو۔ نماز فرض ہے اور نماز 5 وقت قائم کیجیے۔ یہ نماز دلوں کو نرم کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتی ہے۔ ساتھ ہی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ آپ کو اپنی طرف آنے، اپنے سے قریب ہونے اور آپ کی دنیا و آخرت سنوارنے کا رستہ دکھائے، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔